اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما۔ قرآن حکیم کے خاص طور پر جو رمضان المبارک کے دروس ہیں ان کے اندر میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ الکہف جو ہے اس کو خاص طور پر شامل کیا جائے۔ یہ سورہ مبارکہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی جو خصوصیات حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ اس میں سے صرف میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 2 روایات جو ہیں حدیث صحیحہ ان کا جو ہے وہ مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کو جمعہ والے دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور غالباً 3 دن اس میں زیادہ اور بھی کیے گئے ہیں کہ اس کے دوران جو ہے وہ انسان کو ایک ایسا نور اور ایسی روشنی جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے کہ اللہ رب العزت جو ہے پھر اس دوران جو ہے وہ اس کی خاص رہنمائی فرماتے ہیں، اور زندگی کے ہر معاملے کے اندر دنیاوی اور دینی ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت اس ہدایت اور اس نور کی روشنی کے اندر اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دوسرا اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ فتنہ دجال کے حوالے سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے، اور خاص طور پر اس کی پہلی ابتدائی 10 آیات مبارکہ اور آخری 10 آیات مبارکہ کے بارے میں یہ فضیلت موجود ہے کہ جو شخص بھی ان کو جو ہے وہ پڑھتا رہے زبانی یاد کر لے تو پھر وہ فتنہ دجال سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ بات پہلے بھی کی گئی ہے کہ فتنہ دجال کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک وہ فتنہ ہے جو حقیقت میں قیامت کے قریب آئے گا، یہودیوں میں سے وہ دجال ہوگا، اور وہ آ کر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دنیاوی معاملات اس طریقے سے پیش کرے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایمان جو ہے وہ اس کو ضائع کر بیٹھیں گے، اس کو کھو بیٹھیں گے۔ اس اعتبار سے اس کو فتنہ دجال کہا گیا ہے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر صحیح احادیث کی روشنی میں جن کو بیان کرنے والے صحابہ اکرام کی تعداد غالباً 15 یا 20 سے بھی زیادہ ہے، اور صحیح ترین اسناد کے ساتھ وہ ساری روایات موجود ہیں کہ آپ نبی کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ نبوت اور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ سے، اور پھر مقام لد کے اوپر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دجال کو، جو جھوٹا دجال جس کو ہم کہیں گے کہ جو اس وقت کا سب سے بڑا یعنی کذاب ہوگا، اس کو وہاں پر قتل کریں گے، اور پھر یہ جو قتل کرنے کے بعد پھر اس کا خون جو ہے، یہ حدیث میں آیا ہے کہ جس بھی وہ آلہ قتل سے یا غالباً نیزے سے اس کو قتل کریں گے تو پھر اس کا خون بھی وہ جو ہے وہ دکھائیں گے کہ یہ جو ہے فتنہ ختم ہو چکا ہے اور یہ قتل ہو چکا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فتنہ قیامت کے قریب ہے، یعنی سمجھیے کہ فتنۃ الکبریٰ ہے، یہ بہت بڑا عظیم فتنہ ہے۔ اس فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر فرضی نماز کے اندر جو ہے یہ دعا مانگتے تھے۔ 4 چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے، اس میں ایک فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال بھی ہے۔
اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے اندر جو ہے وہ دعا مانگتے، یعنی تشہد مکمل کرنے کے بعد آخر میں، تو یہ 4 فتنوں سے ضرور دعا مانگتے۔ اس کے اندر ایک فتنہ جو ہے یہ جھوٹا دجال جو ہے، جس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے، وہ اس سے بھی آپ اس کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم آمین ثم آمین۔ تو یہ دعا جو ہے اس اعتبار سے ہر فرضی اور نفلی نماز میں اتحیات کو مکمل کر کے اور درود شریف مکمل کرنے کے بعد درود ابراہیمی، اس کے بعد جب آپ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی لازمی شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سے پھر ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ دوسرا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال، وہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا، اور اس میں ہے کہ مختلف قسم کے مذہبی اور سیاسی رہنما بن کے اور وہ ائمۃ المضلین ہوں گے تو وہ گمراہ لوگ، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور وہ آ کر جو ہے وہ امت کے اندر مختلف قسم کے فتنے جو ہیں وہ برپا کریں گے۔ وہ کوئی سیاسی رہنما بھی ہو سکتا ہے، سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، مذہبی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ فتنہ اتنا بڑھ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہے میرے درمیان اور قیامت کے درمیان غالباً احادیث مبارکہ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال جو ہیں وہ کذابون دجالون کے الفاظ آتے ہیں، جھوٹے ہوں گے بہت زیادہ اور دجل اور فریب کا کام کریں گے۔ دجال بنی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ فریب اور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو یہ جو یعنی یہ جو لوگ آئیں گے، اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ اس فتنے سے بچنا ہے کہ کون ہمیں جو ہے وہ کتاب و سنت کی دعوت دے رہا ہے، اور کون جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ مختلف شکلیں رکھ کے سیاسی اور مذہبی لحاظ سے وہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان 30 کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ سارے یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن جو ہے وہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ فتنہ دجال کی دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جائے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو سوائے اپنی دنیا سنوارنے کے اس کو اور کوئی کام نہ رہے، اور اپنا وہ حقیقی مقصد کہ یہاں سے ہم نے جو ہے وہ جانا ہے اور آخرت اصل میں ہمارا گھر ہے، اس کو بھول جائے، اور پھر یہ دنیا کی مادہ پرستی اس کے اوپر اتنی چھا جائے کہ ہر وقت جو ہے وہ درہم دینار پیسہ فیشن اور اپنا لباس سنوارنا اور اپنا گھر بار اور اپنی سواریاں اور اس طرح کی چیزیں سنوارتے رہنا، اور کھانے پینے کی طرف توجہ اور باقی کسی چیز کی طرف نہیں۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں انسان کو کسی نے منع نہیں کی، یہ اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں، اور ان کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور محنت کرنا، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنا رزق حلال کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، اس کو کسی نے جو ہے وہ منع نہیں کیا کہ اس کو انسان کمائے بھی رزق حلال کو، اس کو خود بھی کھائے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے بھی بچوں اور اپنے والدین پر خرچ کرے، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ دیگر مسلمانوں کے حقوق کو پورا کرے، اس میں سے جو ہے وہ نفلی اور فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ضروریات زندگی کے تحت، اس کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن یہ فتنہ کب بن جاتا ہے؟ جب انسان اس کو مقصد بنا لے اپنی زندگی کا، اور پھر اسی کے لیے اس کی تگ و دو جو ہے وہ ساری کی ساری ہو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر اللہ رب العزت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس کے دین اسلام، اس کے بھیجے گئے دین اسلام کو پس پش ڈال دے گا، آخرت کو بھول جائے گا، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ خواہشات نفس کے تحت شروع ہو جائے گی، اور وہ من چاہی زندگی گزارے گا، اور اس طریقے سے ساتھ اپنی دنیا تو تھوڑی بہت جتنی بھی سنوارنی ہے وہ سنوار لے گا، لیکن حقیقت میں اس کی دنیا کا بھی خسارہ ہو جائے گا، اور بہت بڑا خسارہ جو آخرت میں آنے والا ہے اس سے بھی وہ جو ہے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور اس فتنہ دجال کے اس پہلو کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے مختلف پہلو جو ہے وہ یہاں بیان کر دیے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر جمعۃ المبارک کو پڑھنا، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر فتنہ دجال جو ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو پڑھنا، یہ بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ اس کے اندر آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے مضامین کو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ سورہ مبارکہ ہم پڑھیں گے بھی،
ہر جمعے کو انشاءاللہ العزیز اس کا معمول بنا لیجئے. جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے وہ اپنے معمول کو جاری رکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا وہ اس کو جو ہے وہ شروع کر دیں. اور اس کے مضامین کو جو ہے وہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے مضامین جو ہیں ان کا بھی ان تمام فتنوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے نہ صرف کہ اس کے اندر ہماری جو ہے وہ ہمیں آگاہ فرمایا ہے، بلکہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم نے ان سے کیسے نکلنا ہے. یہ اس کا پہلا پہلو ہو گیا. سورۃ الکہف کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کی ہے. اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر اور مستدرک حاکم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ فضائل کی حدیث جو ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. ایک جاتے جاتے میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس سورہ مبارکہ کے علاوہ قرآن حکیم کی 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہو رہی ہیں. ایک تو بڑی معروف اور مشہور صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی اسی سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہے. اسی طرح ہی تقریباً 7ویں پارے کے اندر جو ہے 7 پارے چھوڑ کر سورۃ الانعام، یہ قرآن حکیم کی جو 6ٹھی صورت ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ دوسری سورہ مبارکہ ہے. تیسری سورہ مبارکہ جو کہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے وہ یہی سورۃ الکہف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. چوتھی سورہ مبارکہ جو ہے وہ الحمد سے شروع ہونے والی وہ سورہ سبا ہے جو 22ویں پارے میں ہے. وہ سورہ مبارکہ اس طرح شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اگلی سورہ سبا کے بعد جو ہے وہ سورہ فاطر جو 22ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ فاطر جو ہے یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن حکیم جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ الانعام، سورہ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، تو یہ 5 سورہ مبارکہ جو ہیں الحمد سے شروع ہو رہی ہیں. اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ قرآن حکیم کی اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ تقسیم کی ہے کہ الحمد کے اعتبار سے قرآن حکیم کو اگر آپ دیکھیں تو ایک حصہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الانعام تک ہے، دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے سورۃ الکہف تک ہے، تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے سورہ سبا اور فاطر تک ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ سورہ سبا اور فاطر سے لے کر قرآن مجید کے اختتام تک ہے. تو حمد کے اعتبار سے اس طرح انہوں نے جو ہے وہ قرآن حکیم کو تقسیم کیا ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہے، یعنی یہ جتنی بھی تقسیم قرآن مجید کی جاتی ہے اصل میں یہ علماء امت نے جو ہے وہ لوگوں کو قرآن مجید کی طرف راغب کرنے کے لیے اور قرآن کریم کے مضامین کو سمجھانے کے لیے اور ان کی گہرائی تک اترنے کے لیے یہ اس طرح کی مختلف تقسیم کی ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو بڑا گہرا ربط ہے فتنہ دجال کے ساتھ، جو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس فتنہ کا سبب بن سکتی ہیں، کس طرح اللہ رب العزت نے یہاں اس کی ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح بچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن حکیم سمجھنے اور خاص طور پر سورۃ الکہف کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری حقیقتاً اللہ رب العزت کے لیے، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، کل شکر، کل عبادات، ساری فرما برداری صرف اسی کے لیے ہے. حمد کے اندر جو ہے یہ جتنے بھی نقائص ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دوسری طرف سے یعنی ایک قسم کے ختم ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف کسی قسم کی کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی جو ہے وہ اس کی طرف کوئی شر اس کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت کی طرف صرف تعریفیں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، تمام خیریں ہیں، وہ ساری اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ الحمدللہ جو ہے اگر کوئی انسان کہتا ہے تو وہ گویا ایسے ہے کہ اس نے جو ہے وہ نیکیوں کے میزان کو بھر دیا ہے.
اور اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ ایسے ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کا زبانی درمیانی خلا ہے وہ سارے کا سارا نیکیوں سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے۔ تو یہ دو کلمات اتنے عظیم ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہ یہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے ایمان لانے کے بعد اور جتنے بھی فرائض اللہ رب العزت نے اس کو اوپر مقرر کیے ہیں ان کو اگر وہ اختیار کرتا ہے اور حلال اختیار کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے اور ان کلمات کا ذکر نہیں چھوڑتا، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتے ہیں، تو اس کی برکات جو ہیں وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنی زیادہ نیکیوں کا اضافہ کریں گے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ حیران ہوگا کہ اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے نامہ اعمال میں درج کر دی ہیں۔ یہ ساری احادیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ جہاں تک انسان کی ہدایت اور ایمان کا تعلق ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ تمام جو ہے وہ ایمان کے اور ہدایت کے جتنے پہلو ہیں اور دین اسلام کی جتنی بھی مفصل تشریح ہے وہ ساری اس کتاب نے کر دی ہے، اور اس کے جتنے عملی پہلو ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، وہ ذات جو ہے اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ قیماً، اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے، یہ کتاب بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے رہنمائی؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ وہ ڈرائے شدید عذاب سے، من لدنہ، جو اس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو آدمی جو ہے وہ پھر ایمان نہیں لائے گا، کفر کی روش اختیار کرے گا تو اس کے لیے بہت سخت اور شدید عذاب ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور تاکہ یہ کتاب جو ہے وہ خوشخبری دے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک۔ اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے کہ ایمان جو ہے یہ اصل میں کسی بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا اور اس کی تصدیق کرنا ہوتا ہے، پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، پھر اعمال سے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے۔ سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ 6 جزیات ہیں ایمان کے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلے اس کائنات کو چلا رہے ہیں، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رب ہیں، وہی رازق ہیں، وہی مدبر الامر ہیں، وہی مصرف الامر ہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہیں، ان کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں ہے، تمام تر بندگی اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے تخلیق ہے اور اسی کا حکم جو ہے وہ چلے گا، اور یہ دین اسلام بھی اصل میں اسی کا ہی حکم ہے، اس لیے اس کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے وحدہ لا شریک ماننا اللہ رب العزت کو۔ پھر اللہ رب العزت کے ان فرشتوں کو ماننا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے اندر مختلف امور جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور انہی امور میں سے سب سے اہم جو ان کا ذمہ داری ہے کچھ فرشتوں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء کے پاس لاتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے افضل اور ان کے جو ہے وہ سمجھیے کہ پیشوا اور امام جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو اس پہ ان کے اوپر ایمان رکھنا، پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں آسمان سے اور جتنے صحائف نازل کی ہیں انبیاء علیہ السلام پر، وہ سارے کے سارے ان پر ایمان رکھنا، اور ان میں سے آخری کتاب جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ تورات جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ عام طور پر ہمارے جو ہے وہ کئی دفعہ یہ لوگوں نے سوال کیا کہ قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ ایسا نہیں لکھا گیا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر دوسری کو رائے ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسے حقائق ایسے مسلمات ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر دوسری رائے جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا ہے، تو ساری امت کے جتنے بھی علماء ہیں سارے، یعنی پوری امت سے مراد جو ہے وہ جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری، جعفری، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، اہل سنت اور اہل شیعہ میں سے سب کا اتفاق ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، اور الفرقان اس کی صفت آئی ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بہرحال یہ تفصیل جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر آتی رہتی ہے، تو چونکہ یہ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں تو میں نے یہ بتا دیا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر تو بہت زیادہ تفصیل ہے، اس کے اوپر الگ سے جو ہے وہ درس ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کی جانے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ پھر زبور جو ہے
وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے علاوہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور آخری کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام نے 23 سال کے کم و بیش جو ہے وہ وقت کے اندر آپ پر نازل فرمائی ہے، آپ کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل فرمائی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں ان پر ایمان رکھنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھنا کہ ایک دن جو ہے وہ آنے والا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ایمان اور اعمال صالحہ جس کے قبول ہو گئے، اللہ نے اس کو ایمان والا سمجھ لیا، اپنا فرما بردار مان لیا، وہ سمجھو کہ جنت میں چلا گیا اور ہمیشہ کی کامیابی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی اور خوش ہو گئے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بعد پاکی جنت جو ہے یہ اس کا اضافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کی طرف سے اضافی رزق ہے، اضافی انعام ہے جو انسان کو ملنے والا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور اس نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اپنے فرما بردار بندوں کے اندر نہ لکھا، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دائمی ایک ناکامی ہے، جہنم کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر جو ہے وہ جگہ عطا فرما دیں۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، آمین۔ تو یہ 5واں حصہ ہے، اور اس کے بعد 6واں حصہ جو ہے وہ تقدیر ہے، یعنی اللہ رب العزت کے وہ فیصلے جو اس نے اپنی حکمت کے تحت جو ہے وہ مخلوق کے بارے میں کر دیے ہیں، کائنات کے بارے میں کر دیے ہیں، تمام انسانوں کے بارے میں کر دیے ہیں، اور کسی ایک خاص انسان کے بارے میں کر دیے ہیں۔ ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان فیصلوں کا جو فیصلے کیے ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے وہ شر نہیں ہے، شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جا سکتی، وہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ یہ ایمان کے 6 جزیات ہیں جس کو جو ہے وہ انسان نے دل سے ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں اعمال صالحہ۔ تو اعمال صالحہ کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ایمان کے وہی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نیک عمل بنتا ہے، عمل صالح کہلاتا ہے، جس کے اندر کچھ شرائط ہوں، جس کی کچھ خصوصیات ہوں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے وہ ایمان کی حالت میں کیا جائے، اس ایمان کے اندر جو ہے وہ کفر اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ رزق حلال کے تحت کیا جائے۔ اگر انسان جو ہے وہ حرام کمائی بھی کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعمال صالحہ بھی اختیار کر رہا ہے، تو یہ حرام کمائی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے اعمال صالحہ کو ضائع کر دیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل جو ہے وہ کتنا ہی آپ کو اچھا لگے، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے بتائے وہ طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل بھی عمل خیر یا عمل صالح نہیں بن سکے گا، بلکہ وہ بدعت کہلائے گا، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس کے بعد آخری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر انسان کے دل کے اندر جو ہے یہ کامل اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل صالح تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور فرما برداریاں جا کے جو ہے وہ دوسرے لوگوں اور دوسرے انسانوں کی کرے، صرف دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ سمجھیے کہ اس کے اندر خالص پن نہیں ہے۔ تو 2 پہلو ہو گئے، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کو کرنا، اور خالصتاً اس جذبے کے ساتھ کرنا کہ میری غیر مشروط اور کامل اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یہ ہیں 4 شرائط جس کے تحت، اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ جو ہے وہ مضامین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو مزید شرائط کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ایمان کے 6 بڑے جزیات اور اعمال صالحہ کی 4 بڑی شرائط جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے صحیح معنوں میں ہمیں ان تقاضوں کے مطابق جو ہے ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ خوشخبری دے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، اچھا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ جو ہے وہ اس جو اللہ تعالیٰ کے نے ان کو اجر عطا فرمایا ہے، یعنی اس اجر کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، اس کا جو ہے وہ حساب کتاب آسان ہو جانا، حسابًا یسیرا، یعنی بڑے آسان حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو فارغ کر دیا ہے، اور وہ کامیاب لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، اور اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔
یہ اجر کی پہلی شکل ہے۔ دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ راضی اور خوش ہو گئے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو جنتوں کے اندر اللہ نے جگہ عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ہے اجر حسن جو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ ماکثین فیہ ابدا، اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہی، یعنی اس اجر سے ان کو پھر محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اس کتاب جو کہ کتاب قیم ہے، جیسے یہ قرآن مجید میں قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ اب آگے اسی کی کتاب کی ایک اور اہم جو ہے وہ بات بیان کی جا رہی ہے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو، ان کو آگاہ کرے۔ انذار کہتے ہیں کسی کو آگاہ کرنا، خطرے سے آگاہ کرنے کو انذار کہتے ہیں، کہ بھائی یہ سامنے جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، یا کوئی گڑھا ہے، یا کوئی بہت بڑا کوئی نقصان والی بات ہے جس کی طرف تم بڑھ رہے ہو، تو اس سے آگاہ کرنا انذار ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ آگاہ کرے اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بنائی ہے اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی شان جو ہے یہ اس سے کہیں جو ہے وہ بلند و بالا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ، اولاد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے۔ اور یہ فتنہ جو ہے یہ مختلف زمانوں کے اندر رہا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، اور عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اتنا مضبوط بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حالانکہ یہ سارے کا سارا کفر اور باطل ہے، کہ وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو جب تک اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم نہ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت تک جو ہے وہ عیسائیت کے اندر ایمان کی تعریف جو ہے یا ایمان کے تقاضے پورے ہی نہیں ہوتے۔ یعنی یہ فتنہ جو ہے یہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے۔ تیسرا فتنہ یہ ہے کہ جو مختلف دیوتا جو ہے وہ دیوتے اور دیوتائیں اور مختلف قسم کے بت جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ خاص طور پر انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھی اصل میں اس فتنے کا حصہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے، ان سے بچیے۔ اگرچہ یہ فتنے جو ہیں وہ دنیا کے اندر کتنے ہی پھیل جائیں لیکن جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہی رہے گا۔ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے بنائی ہے اولاد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ہے ان کو جو ہے اس دعوے کے متعلق کوئی علم، یہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ دیکھیے وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ایسا علم تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد والا اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ابھارا ہے یا اس کو بیان کیا ہے اور وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پریویل کر گیا ہے۔ یہ ایک جھوٹ بات ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل آپ لوگوں نے یقین نہیں رکھنا۔ یہ اس فتنے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرما دیا۔ اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک علم جو ہے وہ دنیا کے اندر ہم لوگ تحقیق سے، ریسرچ سے، اور اپنی پچھلی نسل جو ہے وہ اگلی نسل کو جو ہے وہ اپنے تجربات شیئر کرتی ہے، اور وہ اس طرح آگے سے آگے تحقیق ہوتی ہے، اور پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے اور ترقی کی منازل طے ہوتی ہیں۔ یہ جو سارے علوم ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں یہ سارے کے سارے یہ یعنی فن ہیں، ہنر ہیں، اور دنیا کے اندر ترقی کے ضامن ہیں، اور یہ سارے اسی طرح ہی چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ انسانی کاوش، اس کی محنت، اس کے تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک علم وہ ہے العلم، جو ہے علم، جو وحی اللہ رب العزت کی وحی کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ وحی اللہ رب العزت فرشتوں میں سے بھی اپنے خاص و چنیدہ فرشتوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے رسول مقرر کیا، ان کی طرف کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں وہ انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ پیغمبر ہیں جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ ان کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی جو ہے اس کو العلم کہا جائے گا، اور یہ یقینی علم ہوتا ہے اور انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ انسان کی ضروریات زندگی اور اس کی اپنی زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہدایت کے بغیر، سیدھے راستے کے بغیر، دین اسلام کے بغیر، صراط مستقیم کے بغیر، اور یہ جو دین حنیف اور دین قیم اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے دین اسلام، اس کو قبول کرنے کے بغیر جو ہے وہ انسان کا کوئی جو ہے وہ سمجھے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا سے چلا جائے گا تو ناکامی ہی ناکامی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اتنی تگ و دو اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر انسان جو ہے اس کو سزا ہی ملنی ہے اور اس نے آگ میں جا کے جلنا ہے، تو پھر اتنی تگ و دو اور کاوش کا فائدہ کیوں ہے؟
کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا فائدہ تب ہی ہے اگر وہ العلم کی بنیاد پر، اس وحی کی بنیاد پر جو علم ہے اس کو قبول کرے، اس پر ایمان لائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور دین اسلام کو جو ہے وہ اپنا مکمل طور پر جو ہے وہ رہنما اور امام بنائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو ضرورت سمجھے اور آخرت کو مقصد سمجھے۔ یہ ہے علم کی روشنی میں اس کی ہدایت، اور جو اس کے اوپر چلے گا اس کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ یہ جو اولاد والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے جھوٹی نسبت کر دی ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے ان کو اس دعوے کے متعلق کوئی علم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا ہی کو اس کے بارے میں کوئی علم تھا۔ کابورت کلیمتن، بڑی ہی خطرناک بات ہے، بڑی ہی بری بات ہے جو وہ نکال رہے ہیں، تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم، ان کے منہ سے یہ جو بڑی ہی جو ہے وہ خطرناک اور بری بات جو ہے وہ نکلتی ہے، یہ ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے توبہ کر لینی چاہیے، یہ بری بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ بات کہتے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دعوت کا کام اپنی شد و مد سے کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ مختلف جھوٹی باتیں انہوں نے منسوب کرنی شروع کر دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کرنی شروع کر دی۔ تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا قلب جو ہے، دل ہے، وہ بہت کڑتا تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ کو تسلی دی، فلعلک باخع، بات شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ ایمان نہ لائیں اس قرآن پر تو آپ جو ہے وہ اسفاً، غم کے بارے جو ہیں، غم کے مارے جو ہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ جو ہے وہ سوچ سوچ کر اور دل کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت کی تڑپ لیے ہوئے، اور آپ جو ہے وہ اس غم کے اندر ہی گھل گھل کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو، علی الارض جو زمین پر ہے، زینۃ لہا، اس کے لیے زینت۔ جو بھی زمین کے اوپر آپ کو یہ جو ہے وہ مال، اسباب اور یہ بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگز، اور اس طرح جو ہے وہ بڑے بڑے شہر ہیں جی، اور یہ کھیتیاں کھلیان، سبز و نباتات، اور پھر اس کے بعد پھل، اور اس کے بعد انسان کے لیے اناج، اور یہ جتنی خوبصورتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زینت بنا دیا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، اب دیکھیے یہاں پر اس کا مقصد بھی آ گیا ہے، تاکہ انہیں آزمائے۔ اصل میں یہ آزمائش ہے، کسی کو کشادگی ملی ہوئی ہے وہ آزمائش میں ہے، کسی کو جو ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ میری معیشت ذرا تنگ ہے، وہ تنگی میں ہے، اور وہ خوشحالی میں نہیں ہے، حقیقت میں اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، دونوں کے ایمان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، دونوں کے صبر اور شکر کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس لیے کسی کے پاس رزق کا زیادہ ہو جانا یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، جب تک کہ اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے۔ اور کسی کے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہونا، یا اس کی معیشت کا کم ہونا، یا رزق میں کمی ہونا، یہ اس کی ناکامی کی علامت نہیں ہے، جب تک کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ دونوں طرف ہیں تو رزق کی کشادگی اور رزق کے اندر جو کمی ہے، یہ دونوں ہی اس کے لیے باعث رحمت ہوں گی، کیونکہ ایک حالت میں وہ شکر کرے گا، دوسرے میں وہ صبر کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہیں تو پھر نہ خوشحالی کسی کام کی ہے اور نہ تنگی جو ہے وہ کسی کام کی ہے۔ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل میں ہے، کون اچھا عمل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی جو اعمال صالحہ ہیں ایمان لانے کے بعد، ان کو ہی جو ہے وہ اچھا عمل کہا جائے گا۔ اب یہ دیکھا گیا ہے أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل میں، کہ اپنے جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر کون جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بلا شبہ ہم ضرور بنانے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس زمین پر ہے، سعیداً جروزا، صاف چٹیل میدان۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین کے اندر جو ہے یہ ساری بالکل ہموار ہو جائے گی، یہاں آپ کو نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، نہ کوئی گڑھے نظر آئیں گے، نہ کھیتیاں کھلیان نظر آئیں گی، نہ بلڈنگیں نظر آئیں گے، کچھ نہیں، بالکل ایک چٹیل میدان کی طرف ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ بھی وقت جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امانتاً دیا ہے، میری جان ہے، میرا جسم ہے،
جی، اور اس کے علاوہ مال ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعامات کیے ہیں اور جتنی بھی اللہ رب العزت نے مجھے خوشحالیاں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری امانتاً مجھے ملی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ظاہر ہے یہ امانت جو ہوتی ہے اس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر جو ہے یہ سارا جو میرا رزق کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ وقت ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ مجھے امانتاً جو ہے وہ ملی ہیں، اور اسی امانت کو میں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر اس کو واپس بھی کرنا ہے۔ امانت ظاہر ہے جو دیتا ہے وہ پھر اس کو امانت کے بارے میں پوچھتا بھی ہے اور اس کو پھر واپس بھی کرنا پڑتا ہے، اور امانت کے اندر خیانت میں سب سے پہلی شکل کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان نہ لائے اور کفر اختیار کرے، یہ سمجھیے کہ امانت کے اندر خیانت کی سب سے بڑی اور بری شکل ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور بلا شبہ ہم ضرور بنانے والے ہیں اس کو جو کچھ اس زمین پر ہے صاف چٹیل میدان۔ اب یہاں سے جو ہے وہ یہ پہلی جو ہے وہ یہاں 8 آیات مبارکہ مکمل ہو جاتی ہیں، جس میں اس سورہ مبارکہ کے اندر جو پورا مرکزی مضمون ہے وہ سارا بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہے کچھ واقعات جو ہیں وہ آئیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ بلا شبہ جو غار والے ہیں اور قطبے والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے ایک بہت ہی عجیب نشانی، یعنی یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی، اور بت پرستی اور ستارہ پرستی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر تھیں، اور یہی شرک جو ہے، اس شرک کے خلاف جو ہے یہ نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جا کے انہوں نے غار میں پناہ لی ہے، اور جب انہوں نے پناہ لی ہے تو اس کے غار کے باہر جو ہے وہ ان کے نام لکھ کر تاریخی روایات کے مطابق وہاں پر ایک خطبہ لگا دیا گیا تھا، اس پر نام لکھ دیے گئے تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکہف والرقیم۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس غار کے بالکل قریب ہی ایک گاؤں تھا جس کا نام رقیم تھا، یہ وہاں پر پہلے ٹھہرے تھے اور وہاں سے پھر غار میں آئے، تو اسی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ اصحاب الکہف والرقیم کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ تاریخی روایات ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے خیال کیا ہے یا آپ نے سمجھا ہے کہ بلا شبہ غار والے اور قطبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری ہی بہت ہی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ از اول فتیتو، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، فتیتو از اوا جب پناہ لی، الفتیتو ان نوجوانوں نے، الکافی غار کی طرف، وقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتاً، تو ہمیں دے اپنی طرف سے کوئی رحمت، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ رحمت سے نواز، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام، یعنی راشدان بھلائی کا راستہ، اور بھلائی کے اس راستے کے اندر ہمارے لیے سارے کام جو ہے تو آسان فرما دے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر اس دعا کو جو ہے وہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ تو ان کے اوپر بہت بڑی ایک آزمائش آ گئی تھی کہ جو وقت کی پوری حکومت اور بادشاہت ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا، اور ان کو جو ہے وہ پھر غار کے اندر جا کر پناہ لینی پڑی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ خاص اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کہ ہم نے یہ جو اتنا بڑا جو ہے وہ مخالفت اگر یہ مول لی ہے تو اب اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی توفیق جو ہے وہ تو ہی دینا، اور ان ظالموں کے ظلم و ستم سے بھی ہمیں بچانا، اور ہمیں جو ہے وہ اس راہ راست کے اوپر اور صراط مستقیم کے اوپر جو ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ یہ دعا انہوں نے کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف سے خاص رحمت سے نواز، اور ہمارے لیے بھلائی کا راستہ، یہ ہمارے اس کام کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر پردہ، فضربنا، اور ہم نے ڈال دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی کیا بات ہوئی، کوئی نہیں، یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں مجازی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان جب جاگتا ہے تو کانوں کے اندر آوازیں آتی ہیں، جب وہ سو جاتا ہے تو پھر کانوں کے اندر آوازیں آنی بند ہو جاتی ہیں، اور وہ سکون کی نیند جو ہے وہ سوتا ہے۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر پردہ، فی الکہف، غار میں، سینین، کئی سال تک، عدداً، گنتی کے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی انہیں سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ ای الحزبین، کون دو گروہوں میں سے احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدن، اس مدت کو کہ وہ ٹھہرے رہے اس مدت تک، یعنی اب ان کو نہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کتنے سال سوئے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمیں تو حقیقت میں پتہ ہے
کہ یہ کتنے سال سوئے ہیں اور کتنے سال ہم نے ان کو غار میں پناہ دی ہے، لیکن جب یہ اٹھیں گے تو پھر یہ ان کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا، تو یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک کہے گا ہم اتنے سال اتنے دن جو ہے وہ سوئے ہیں، کم سوئے ہیں، زیادہ سوئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ کچھ کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کا جو شعور اور ادراک ہے، وہ شعور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ حالت بیداری میں عطا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا تھا، اور اب وہ حالت نیند کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صحیح گنتی یاد نہیں رہی، احساس ہی نہیں رہا کہ ہم جو ہے وہ اتنے دن یا اتنے سال یا اتنے مہینے جو ہیں ہم نے غار کے اندر گزارے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہمارے وہ لوگ وہ احباب جو ہیں، اگر نیند کے اندر انسان کی حالت یہ ہے تو موت کے بعد اس کا شعور جو ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگلی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ قبر کے جو معاملات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت اور قیامت تک کے درمیان جو معاملات رکھے ہیں، جن کو کہ برزخ کے حالات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی اشارے موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، ان کا دنیاوی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی زندگی ہے جس کے اوپر ہم دنیاوی زندگی کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان معاملات کو، دنیا کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ لا کر وہاں سے جو ہے وہ استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں اور ہماری دعائیں اور پکاریں سن رہے ہیں اور یہ ہے اور ہمارے حالات سے واقف ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک کو سنا سکتے ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کے حالات سے آگاہ ہیں، اور انہوں نے ہر ایک کو مرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ نیک لوگوں کو اور جو بد لوگ ہیں ان کی مختلف زندگیوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آخرت کے تمام انعامات اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور وہاں پر جتنے بھی جو ہیں وہ سختیاں اور عذابات اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہاں پر تو کسی کو کوئی موت آئی نہیں ہے۔ یہ تو سمجھیے کہ یہاں پر آپ کی جان سلب ہوئی ہے، جان آپ کی نکلی ہے، فرشتے جو ہیں انہوں نے آپ کو فوت کیا اور اب آپ اگلی زندگی میں چلے گئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اب قیامت تک کے لیے آپ یا تو راحت میں ہیں یا آپ جو ہے وہ تکلیف میں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے اس کو دنیاوی زندگی کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک سو کر اٹھنے والے شخص کا شعور جو ہے وہ صحیح طریقے سے انسان جو ہے اگر غور کرے تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں نے کتنا وقت جو ہے وہ صحیح معنوں میں گزارا ہے، تو جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جن کے اوپر موت وارد ہو گئی ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں اعتقادیاں رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر کے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آخرت کے عذابات سے محفوظ رکھے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صلحاء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا صحیح معنوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ادب اور احترام نصیب فرمائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کامل ایمان اور ان کی غیر مشروط اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے بجائے اس کے، اور سے ساری دعائیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے سامنے کرنی چاہیے، جو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جو الحی اور القیوم ہیں، اور جن کے اوپر جو ہے وہ کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔ اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے، اسی کے سامنے ہمیں جو ہے وہ اپنے تمام مسائل جو ہے وہ رکھنے چاہیے اور اسی کو پکارنا چاہیے۔ اصل میں حقیقت میں عبادت کی یہی روح ہے، یہی عبادت کا صحیح مغز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ دو گروہوں میں سے کون احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدن، اس مدت کو کہ وہ اس مدت تک ٹھہرے رہے۔ یعنی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنے سال سوئے رہے، لیکن جب یہ اٹھیں گے تو یہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ انسان کے شعور کے اندر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے۔